الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا مگر، واردھا اس جہنم پر گزرنے والا، کانا وہ ہے، علی ربک تیرے رب پر، حتما مقضیہ حتمی فیصلہ کی ہوئی بات۔ ثم ننجی پھر ہم نجات دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو اتقوا جو ڈرے، ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرے، ونذر الظالمین اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جثیا اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول یہ ہیں۔ اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے، اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے، اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی، اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا، اور نہ ہی یہ وہاں خوفزدہ ہوں گے، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب میں نیک بد تمام لوگ داخل ہیں، اور جہنم پر وارد ہونے سے نیک بد تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ کا وہ حتمی فیصلہ ہے جو اس نے اپنے تمام بندوں پر لازم کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے صراط جو پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہوگا، اور کوئی دائیں بائیں سے کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، وہ پل صراط پر سے گزر کے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، جیسے بجلی کو چمک ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں ہم بٹن دباتے ہیں بلب آن ہو جاتا ہے، کتنی سپیڈ ہوتی ہے لائٹ کی۔ اور بعض ایسے گزریں گے جیسے ہوا کی رفتار ہوتی ہے، اس طرح کوئی ایسے گزریں گے جیسے پرندہ اڑ کے جاتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹ کے چل رہے ہوں گے، کوئی چمٹی کی چال کی طرح چل رہا ہوگا۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اب اللہ ہی جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے آنکڑے لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، بعض کو وہ جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔
یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوگا، رب سلم رب سلم، الہی ان گناہگاروں کو بچا لے، الہی ان کو بچا لے۔ ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کی نیکیاں کم دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے، وہاں سے پل صراط پر رونق افروز ہوں گے، گرتوں کو بچا رہے ہوں گے۔ ہر جگہ حضور ہی کام آئیں گے، ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا ہوگا، پل صراط پر کو پریشان ہوگا انہی پہ نظر ہوگی، نیکیاں میزان پر ہلکی پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نظر اسی ہستی پہ ہوگی کہ کچھ بچنے کی صورت نکل آئے۔ جہاں پیاس لگ رہی ہوگی حضور پر نگاہ ہوگی، یا رسول اللہ حوض کوثر کا پانی پلا دیں۔ جس مشکل میں پھنسیں گے، کسی کو گھسیڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ بھی مڑ مڑ کے انہی کا چہرہ دیکھتا ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ، کبھی حوض کوثر پر، کبھی پل صراط پر، کبھی میزان پر، تو اپنے امتیوں کو ان مشکلات سے بچا رہے ہوں گے۔ ہر شخص انہی کو پکارتا ہے، انہی سے فریاد کرتا ہے، ان کے سوا کس کو پکارے؟ کہ ہر ایک تو اپنی امت اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے؟ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں ہے، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریہ آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ یاد رہے کہ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل ہے اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور وہ نجات پا جائے، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور وہ نافرمانی کرتا رہا، تو پہلے قدم پر ہی وہ پھسل کر جہنم میں گر جائے گا۔ تو اے بندے ذرا سوچ کہ اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط اور اس کی باریکی دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخیں اور اس کا غصے میں آنا سنے گا، کمزور حالت کے باوجود تجھے پل صراط پر چلنا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسلے، پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ ہو جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیز پل صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانا ہی پڑے گا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے، جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں جا رہے، تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا، اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی ہوگی اور تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا، چڑھے گا، اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے پکار رہے ہوں گے، تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آ رہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے،
اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گا، اور تو بھی ہائے خرابی ہائے ہلاکت پکار رہا ہوگا، اور یوں کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے، ایک منادی اعلان کر دے گا، اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اب چیخنے چلانے رونے فریاد کرنے مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے بندے تو اس وقت تو اپنی عقل کو کس طرح دیکھتا ہے؟ حالانکہ یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہوں گے۔ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک یعنی ہمیشہ کے لیے کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کو تجھے کیا فائدہ جو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر بالفرض تیرے سامنے پولیس رات سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دل کی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ ہی گزر جائے، تو یہ ہولناک خوف اور رعب کیا کم ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کے ہولناک حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کی زیادہ فکر کرے گا، کیونکہ اللہ ایک بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا۔ تو جو آدمی دنیا میں ان خوفوں سے ڈرا وہ آخرت کے خوف سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اور خوف سے مراد عورتوں والا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل نرم ہو جائے، آنسو جاری ہو جائیں اور بعد میں پھر بھول جائیں اور اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وقتی طور پہ کچھ خوف خدا کی باتیں سنی، آنسو بھی نکل آئے، توبہ بھی کر لی، بعد میں پھر وہی روٹین جاری۔ بلکہ جو آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے طلب کرتا ہے، تو تجھے وہی خوف نجات دے گا جو اللہ کی نافرمانی سے روکے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ اس عورتوں کی طرح دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر بے وقوفوں کا خوف ہے کہ جب وہ ہولناک مناظر کے بارے میں سنتے ہیں فوراً ان کی زبان پہ اعوذ باللہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا۔ اس کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے، جس طرح وہ اس آدمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ پھاڑنا چاہتا ہو اور اس کے پیچھے ایک قلعہ ہو، جب وہ دور سے درندے کی داڑوں اور اس کے حملہ کرنے کو دیکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس قلعے میں پناہ لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مدد چاہتا ہوں، اور وہ یہ کلمات اپنی جگہ بیٹھے ہوئے صرف زبان سے کہتا رہے، تو یہ بات کس طرح اسے بچائے گی اس درندے سے جب تک اس قلعے کے اندر نہ چلا جائے؟ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا قلعہ صرف سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ سچائی کا معنی یہ ہے کہ اس کا مقصود صرف اللہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی مقصود اور معبود نہ ہو، اور جو شخص اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ توحید میں سچائی سے دور ہوتا ہے، اس کا معاملہ خود خطرناک ہے۔ اگر تم ان باتوں سے عاجز ہو تو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعظیم کے حریص ہو جاؤ، امت کے نیک لوگوں کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرو، تو ممکن ہے کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نیک لوگوں کی شفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے تم نجات پا جاؤ، اگرچہ تمہاری پونجی کم ہو۔ اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے
اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار، گناہ گار، مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض گناہ گار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین دنیا میں ہر طرح سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے، نیک اعمال کرنے کی کثرت کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر ان کی زوجہ بھی رونے لگی۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو روتا دیکھا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اس پر آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی، گناہ گاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والوں سے کہا جائے گا، یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو، زیادہ بوجھ والوں سے یعنی گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ یوں ہی ایک بار خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز کی لونڈی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو خواب۔ لونڈی نے عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے، اس کی پشت پر پل صراط قائم کر دیا گیا۔ اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا، وہ پل صراط پر چند قدم چلا، جہنم میں گر گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی چند قدم چلا، جہنم میں گر گیا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی تھوڑی دور پل صراط پر چل کر وہ بھی جہنم میں اوندا ہو کر گر پڑا۔ آپ نے بے قرار اٹھ کر پوچھا پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس کے بعد پھر آپ کو لایا گیا۔ جیسے ہی یہ بات سنی عمر بن عبدالعزیز نے کہ آپ کو لایا گیا، ابھی بات شروع نہیں ہوئی کہ آپ جہنم پر چلے، پھر آگے کیا ہوا، اتنا کہا کہ امیر المومنین اس کے بعد پھر آپ کی باری آئی، آپ کو لایا گیا۔ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے، آپ نے پار کر لیا، لیکن آپ نے صرف اتنی بات سنی تھی کہ اب آپ کو لایا گیا کہ اب پل صراط سے گزرنا ہے۔ آپ خوف خدا سے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ خدا کی قسم آپ سلامتی کے ساتھ گزر گئے، آپ نے پار کر لیا۔ مگر عمر بن عبدالعزیز برابر پاؤں پٹخ پٹخ کر چیخیں مارتے رہے، روتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے۔ یہاں پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لیے ساتھ پل صراط پار کر جانے کے 3 اعمال: درود پاک پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے۔ دوسرا نسخہ ہے
مسجد میں بکثرت حاضر ہونا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے یعنی جنت والے گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ تو مسجدیں یہ بھی پل صراط پر سے نا، مسجدوں میں لوگ سوار ہو کے مسجد میں بیٹھ کے پل صراط پار کر لیں۔ تو جو جتنا وقت زیادہ مسجد میں گزارے گا، مسجد سے محبت کرے گا، وہ انشاءاللہ پل صراط سے بحفاظت گزر جائے گا، پار کر لے گا۔ تیسری چیز ہے مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا۔ پہلی چیز ہے درود پاک کثرت سے پڑھنا پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے۔ دوسرا نسخہ ہے مسجد میں بکثرت حاضر ہونا، اور تیسرا مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا، نہ کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جس کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ کے سوائے کوئی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ پل صراط پر گھپ اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت جس کو روشنی مل جائے گی، صرف نظر آنا ہی شروع ہو جائے گی، گزرنا کہاں سے ہے، کتنی بڑی سعادت۔ ایک پریشانی کسی مسلمان کی دور کر دینا، ہم دن بھر میں کتنی دور کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی مدد نہیں کرتے، پریشانی دور نہیں کرتے، بلکہ کئیوں کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، خرید و فروخت میں گڑبڑ کرنی، دل آزاریاں کرنی، کسی کو ٹینشن میں لانا، پریشان کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کریں ہماری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہی ہو، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، نہ گھر والے، نہ باہر والے، نہ جہاں کام ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نہ وہ لوگ پریشان ہوں، یعنی ہمارے شر سے ہر بندہ محفوظ رہے۔ کوئی یہ دعا نہ کرے کہ یہ مرے تو جان چھوٹے، یہ جب تک ہے ہمارے لیے ٹینشن ہی ہے۔ کئی لوگوں کے نا لوگ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے دنیا سے چلا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ سارے گھر والے بعض کل پریشان ہوتے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے، یا اس کے بہت کئی معاملات سے، بعض کل اپنے ہی بیٹے اور پوتے پوتیاں یہی دعا کر رہتے ہیں کہ اللہ جلدی جنت میں جگہ تھا میں۔ تو اس لیے ایسے نہ بنے کہ لوگ جان چھڑائیں، اس طرح رہیں کہ لوگ دعائیں کریں، یا اللہ ان کو اور لمبی زندگی دی، کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے۔ تو 3 نسخے ہیں پل صراط پار کرنے کے: درود پاک کی کثرت کرنا، مسجد میں بکثرت حاضر ہونا، اور مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا۔ جو مسلمانوں کی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک اس کی آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے، آمین بجاہ النبی الامین۔